اب شہید کو مقام کیا ملتا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یغفر لہ فی اول دفعۃ، اللہ رب العزت شہید کو یہ مقام عطا فرماتا ہے پہلے لمحے میں، جب اس کا خون نکلتا ہے، اس کا خون زمین پر بعد میں گلتا ہے، اللہ رب العزت کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ بخشش پہلے فرما دیتا۔ اور فرمایا کہ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، حضور فرمایا جب اس کی روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے نا شہید کی، اس دوران اس کو جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا اور بتایا جاتا ہے شہیدہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے جنت کے اندر۔ اور فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، ایک تو عذاب قبر ہے، ایک ہے دوزخ کی آگ، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ہی بچا لیتا۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو عزت کا تاج بھی عطا فرما دیتا، یعنی اس کی دستار رکھ دی جاتی ہے اس کے سر پر، عزت کی دستار اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کیا وَيُسَوَّجُ سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، اللہ رب العزت جنت میں اس کو بھیج کر 72 حوروں سے اس کی شادی کروا دیتا ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے 72 حوروں سے، 72 حوروں سے اللہ رب العزت اس کی شادی کروا دیتا ہے۔ اگلی گل سبحان اللہ العظیم، فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنَ أَقْرِبَائِهِ، فرمایا کہ اس کے خاندان میں سے 70 ایسے افراد جو گناہگار ہیں، جو شفاعت کے منتظر ہیں، اللہ رب العزت اس شہید کو حکم دیتا ہے کہ بھائی 70 ایسے افراد اپنے خاندان میں سے جو شفاعت کے منتظر ہیں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ یہ ہے شہید کی شان۔ تو مومن کو تو کسی پاس بھی گھاٹا کوئی نہیں گا، غازی ہوئے تو بھی فائدہ ہی فائدہ، جو شہید ہو جائے تو بھی فائدہ ہی فائدہ۔ وہ تو کافر ہے نا کہ جناب مرے تو تابی واصلے جہنم میں، تو دنیا تو رہے تو تابی ذلیل ہے گا۔ یہ تو مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان اگر جنگ سے واپس صحیح سلامت آ جائے تو غازی بن جاتا ہے، جو تو جناب شہید ہو جاوے تو پھر شہادت